عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب زدني علما. معزز حاضرین، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہم لوگوں کی ضرورت اور ہم لوگوں کی حاجت بھی ہے، اور اس کے فوائد بھی دنیا و آخرت کے اعتبار سے زیادہ ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنا گویا کہ آپ کے ساتھ آپ کے اہل بیت اور اسی طرح سے صحابہ کرام کی سیرت سے بھی اپنے آپ کو جوڑنا ہے. اسی مقصد کی خاطر ہم سیرت النبی کا برابر مطالعہ کر رہے ہیں اور باقاعدہ اس کی تدریس کہہ لیجیے یا اس کا درس مسلسل ہر ہفتے ہو رہا ہے. آج یہ 55واں حصہ ہے، 55th. اس سے پہلے والے درس میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج جو کرائی گئی اس کے مقاصد کیا ہیں اور اس کے فوائد کیا ہیں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں بالکل آخری مرحلے میں، مدنی دور جس کو کہا جاتا ہے، مدنی زندگی بالکل آخری ایام سے آپ گزر رہے ہیں، یعنی 11ویں نبوت، تقریباً 2 سال 2.5 سال کا وقت مدینے کے اندر ہے. اس درمیان بھی کئی واقعات ہوئے اور اس کا اشارہ پچھلے دروس میں ہوا تھا، جن میں سے دو واقعات بہت مشہور اور فائدہ مند. وہ ہے بیعت عقبہ اولا اور بیعت عقبہ ثانیہ. وہ کیا ہے؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی تھی ان پاکیزہ نفوس سے، ان بڑے بڑے اسلام کے اور ایمان کے جانثاروں سے جو مدینے سے آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، جس کو پہلی بیعت عقبہ بھی کہتے ہیں اور اسی طرح سے دوسری کو بیعت کبریٰ یا بیعت عقبہ ثانیہ، یہ دوسری بیعت کہتے ہیں. پچھلے دروس میں اس کی طرف اشارہ ہوا تھا، ان دونوں بیعت کی طرف. اب یہاں سے مؤلف رحمہ اللہ تفصیل اس کی بیان کر رہے ہیں، باقاعدہ کیا کچھ ہوا، کیسے ہوا، کون کون شامل تھے، کس جگہ پہ ہوا، اور اسی طرح سے ان کے خلاف جن لوگوں نے مورچہ کھولا تھا، کفار مکہ اور مشرکین مکہ، ان کا حال کیا تھا، کیسے ہوا، کس طرح سے وہ بچے. اور مدینے کے اندر جو اسلام کے شعاعیں اور اسلام کی کرنیں پھیلی، اور اسی طرح سے مدینے کے ہر گھر میں اسلام داخل ہو گیا. کوئی گھر ایسا نہیں تھا جہاں کسی نے اسلام قبول نہ کیا ہو. اسی طرح سے کن لوگوں کے ذریعے سے یہ کام ہوا اور مدینے کے اندر کون کون وہ بڑے بڑے صحابہ کرام تھے، کس کس قبیلے سے تمام تفصیلات اس میں سمجھتا ہوں 2 یا 3 دروس میں یہ ساری چیزیں بیان کی جائیں گی. پہلی بیعت عقبہ کا یہاں سے بیان چل رہا ہے. عقبہ پہلے سمجھ لیں، عقبہ کیا ہے. عقبہ بار بار یہ لفظ آئے گا تو عقبہ سمجھ لیں کیا ہے. بعض لوگ اس کو عقبہ بھی پڑھتے ہیں یا اسی طرح سے عقبہ بھی پڑھتے ہیں، تو مؤلف رحمہ اللہ نے کہا عقبہ یہ پڑھا جائے. عقبہ کیا ہے؟ پہاڑ کی گھاٹی کو عقبہ کہتے ہیں. اور اسی طرح سے پہاڑی کی گزرگاہ کو، جہاں سے پہاڑی کے درمیان سے مثال کے طور پر راستہ ہو تو اس کو کہیں گے عقبہ. مکہ سے مینا آتے جاتے ہوئے مینا کے مغربی کنارے پر ایک تنگ پہاڑی راستہ تھا جہاں سے لوگوں کا گزرنا ہوتا تھا. اسی گزرگاہ کو، اسی راستے کو، اسی راہ کو عقبہ کے نام سے جانا جاتا تھا اور عقبہ کے نام سے مشہور تھا. ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو جس ایک جمرہ کو مارا جاتا ہے، ایک جمرے کو،
تو وہ اسی راستے کے بالکل سیدھے پر واقع ہے، بالکل سامنے ہے. اسی لیے اس جمرہ کو جمرہ اولا بھی کہتے ہیں، جمرہ کبریٰ بھی کہتے ہیں، اور اسی طرح سے جمرہ عقبہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ اسی راستے سے اور اسی عقبہ سے بالکل وہ جمرہ لگا ہوا ہے، اسی لیے اس کا نام جمرہ عقبہ بھی رکھا جاتا ہے. اس جمرہ کا دوسرا نام جمرہ کبریٰ جیسا کہ کہا گیا، اسی طرح سے جمرہ اولا بھی کہا جاتا ہے. باقی دو جمرے اس سے مشرق میں تھوڑے فاصلے پر واقع ہیں. اب مینا کا پورا میدان جہاں حجاج کرام قیام کرتے ہیں ان تینوں جمرات کے مشرق میں، اور وہاں بہت زیادہ چہل پہل رہتی ہے. جو لوگ عمرے کے لیے جاتے ہیں، جو ٹور کے لیے جاتے ہیں، دیکھنے کے لیے، مشاہدہ کے لیے، اور جو خصوصاً حج کے لیے جاتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کس طرح سے وہاں چہل پہل رہتی ہے. لیکن کنکریاں مارنے کے بعد بالکل وہ حصہ بالکل خالی ہو جاتا ہے. کوئی ٹور کے لیے اگر جائے، دیکھنے کے لیے جائے تو جائے، ورنہ بالکل وہ خالی رہتا ہے. حج کے ایام میں بھی بالکل وہ خالی رہتا ہے، یعنی حج کے ایام گزرنے کے بعد 12 تاریخ کے بعد، یا اگر کچھ لوگ ہوں تو 13 تاریخ کے بعد. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینے کے لوگوں کو بیعت کے لیے بلایا تو اسی گھاٹی کا منتخب کیا، کیونکہ حج کے ایام ہیں، حج کے ایام سے لوگ گزر رہے ہیں. اب آخری تاریخ میں وہاں پر لوگ نہیں رہتے، لہٰذا آسانی کے ساتھ وہاں کچھ کام ہو سکتا ہے، کچھ باتیں ہو سکتی ہیں. اسی لیے چونکہ اسی عقبہ اور اسی راستے میں اسی گھاٹی پر یہ بیعت ہوئی تھی، اس لیے اس کو بیعت عقبہ بھی کہا جاتا ہے. اب پیچھے گزر چکا ہے کہ نبوت کے 11ویں سال موسم حج میں 6 آدمیوں نے آ کر کے اسلام قبول کر لیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم اپنی قوم میں جا کر آپ کی دعوت کو پھیلائیں گے، آپ کی رسالت کی تبلیغ کریں گے. اس کے بعد معاملہ یہ ہوا، دھیرے دھیرے وہ دعوت پھیلتی گئی، اور 1 سال کے بعد ٹھیک اگلے سال موسم حج جب آیا تو تقریباً 12 نبوی اور جولائی 621 عیسوی میں 12 آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. 6 سے 12 اور بھی لوگ تھے، لیکن 12 آدمی حاضر ہوئے. ان میں سے جو لوگ تھے ان میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر باقی 5 وہی تھے جو پچھلے سال آئے تھے، اور باقی پھر 7 لوگوں کا اضافہ ہوا. تو اس طرح سے 12 نام یہاں پر ذکر کیے ہیں، اس سے پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے. 7 نام جو ان کے علاوہ تھے وہ پھر سے دہرا دیتا ہوں: معاذ بن حارث، ذکوان بن عبد قیس، عبادہ بن صامت، یزید بن ثعلبہ اور عباس بن عبادہ. یہ 5 خزرج کے تھے، قبیلے خزرج کے. اس سے پہلے بتایا جا چکا مدینے کے اندر 2 قبیلے تھے، مشہور تھے. کون کون؟ خزرج اور اوس. اوس یہ چھوٹا قبیلہ ہے اور خزرج بڑا قبیلہ ہے. اس کو ایسے بھی یاد رکھ سکتے ہیں، میں نے ایسا یاد کیا ہے کہ اپنے طلبا کو میں بتاتا ہوں، اسٹوڈنٹس کو. اوس کو کیا کہتے ہیں؟ اوس پانی کے مقابل میں کم ہوتا ہے نا، اس لیے اوس سمجھے کم ہے، اوس. اور خزرج یہ زیادہ ہے، اس طرح بھی یاد رکھ سکتے. یہ 5 خزرج سے تھے. اور اسی طرح سے ابو الحیثم بن تیہان اور رویب بن ساعدہ، یہ 2 لوگ اوس کے تھے. یہ لوگ آئے، ان میں سے آخری 2 جو تھے، جو 2 نام بتائے گئے، یہ اوس سے، باقی 5 خزرج سے. اسی طرح سے آگے بھی آپ دیکھیں گے کہ زیادہ تر جو شمولیت ہوتی تھی، شامل ہوتے تھے لوگ، خزرج کے زیادہ ہوتے تھے، اوس کے کم ہوتے تھے. اب کو یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کیوں؟ تو اس لیے کہ قبیلے کے لوگ زیادہ تھے، اس لیے زیادہ آتے تھے. ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مینا میں عقبہ کے پاس ملاقات کی، جیسا کہ بتایا اس گھاٹی کے پاس، اس راستے کے پاس. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چند باتوں پر بیعت کی، اور یہ باتیں وہی تھیں جو آئندہ صلح حدیبیہ کے موقع پر اور اسی طرح سے فتح مکہ کے وقت عورتوں سے بیعت لی گئی تھی، جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی موجود ہے. سورۃ الحشر میں آخری آیتوں میں موجود ہے، اور انشاءاللہ بعد میں بھی بات آئے گی. عقبہ کی اس بیعت کی تفصیل بہت ساری حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. ان میں سے یہاں مؤلف رحمہ اللہ نے ایک ذکر کیا ہے صحیح بخاری کی روایت، جس کے راوی عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ آؤ مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے. 5 باتیں تھیں، بعض روایتوں میں 5 ہیں، بعض روایتوں میں 6 ہیں، بعض روایتوں میں 7 ہیں. تو کہا کسی کو شریک نہیں کرو گے، دوسری چیز چوری نہیں کرو گے، تیسری چیز زنا نہیں کرو گے، چوتھی چیز اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے، 5ویں چیز اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان سے لڑ کر کوئی بہتان نہیں لاؤ گے، یعنی بہتان تراشی، الزام تراشی نہیں کرو گے. 6 بات، کسی بھلی بات میں میری نافرمانی نہیں کرو گے. اور بعض روایتوں میں یہ بھی ہے، اس کے علاوہ بھی چیزیں ہیں.
کہا جو شخص یہ ساری باتیں پوری کرے گا اس کا اجر اللہ پر ہے، اور جو شخص اس میں سے کسی چیز کا ارتکاب کر بیٹھے، کوئی چیز ان میں سے کر لے کہ کسی گناہ کا وہ مرتکب ہو جائے، تو دنیا میں اگر اس کو سزا دے دی جائے تو یہ اس کو لیے کفارہ ہے، اور اگر دنیا میں سزا نہ دی جائے، اللہ رب العالمین نے پردہ ڈال دیا تو اللہ کے حوالے ہے، چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن سزا دے گا اور چاہے تو معاف کر دے گا۔ اس کے بعد حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ جراوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ ہم ان چیزوں پر ہم نے بیعت کر لی، 12 آدمی تھے، بیعت کر لی۔ اب جب بیعت ہو گئی تو 12 آدمی باقاعدہ یہاں پر آئے تھے، اور پہلے بھی مدینے میں تبلیغ کا کام چل رہا تھا، جو اس سے پہلے 6 لوگ گئے تھے۔ اب باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے اندر اسلام کا ایک سفیر بھیجا، اسلام کا سفیر، سب سے پہلا جو سفیر اسلام میں مانا جاتا ہے جن کو، وہ ہے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ۔ بیعت جب پوری ہو گئی اور حج کا وقت بھی ختم ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے ساتھ یثرب میں اسلام کا اور اپنا پہلا سفیر بھیجا، اور مقصد کیا تھا؟ اسلام پورا تو بتا نہیں سکتے 4 دن میں 5 دن میں، اور چھپ چھپا کر بھی بتانا ہے۔ اب اسلام کے احکام، اسلام کی تعلیمات کو روشناس کرانا ہے لوگوں کو، اسلام کی تعلیمات سے انہیں دین کے بارے میں بتانا ہے، اسی طرح سے بہت ساری چیزیں جو کرنے کی ہیں وہ بتانا ہے، جو نہ کرنے کی وہ بھی بتانا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اسلام کی تبلیغ جو ہو رہی تھی مکے کے اندر تقریباً 12 سالوں سے، اس کی بھی کیفیت وہی لوگ جان سکتے جو یہاں پر موجود تھے، اور تقریباً اس سے کچھ کم مدینے میں اندر بھی حالات ہیں، لہٰذا انہوں نے بھیجا تاکہ وہاں پر جا کر کے اسلام کا کام، اسلام کی دعوت عام کر سکے۔ اس سفارت کے لیے جو منتخب ہوا نا مصعب بن عمیر عبدری رضی اللہ عنہ ہے، اور یہ سابقین اولین میں سے۔ اس کے بعد مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ مدینے پہنچے تو اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے گھر پر انہوں نے قیام کیا، نزول کیا، اور یہ بھی اسلام قبول کر چکے تھے جن کا نام پہلے تھا، ٹھیک ہے، پہلے اسلام قبول انہوں نے کر لیا تھا۔ اب یہاں پر یثرب گئے یعنی مدینے گئے تو دونوں نے مل کر جوش و خروش کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، شوق اور ذوق کے ساتھ باقاعدہ اسلام کی نشر و اشاعت میں لگ گئے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو مقری کے نام سے، مقری کے خطاب سے نوازا گیا تھا، مقری کہتے ہیں۔ مقری اس وقت معلم کو یا مدرس کو، استاذ کو مقری کہا جاتا تھا۔ مقری کا معنی پڑھانے والا، اقرأ یقرأ سے عربی کا لفظ ہے، قرأ یقرأ کے معنی پڑھنا، اور اقرأ یقرأ کے معنی پڑھانا، تو مقری کے معنی پڑھانے والے۔ چونکہ اسلام کے بارے میں پڑھاتے تھے، دین کے بارے میں لوگوں کو بتاتے تھے، لہٰذا مقری کے نام سے جانا جاتا تھا، مصعب مقری یا مقری مصعب۔ تبلیغ کے سلسلے میں بہترین شاندار کامیابی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو ملی۔ ان میں سے کئی واقعات ہیں، ایک واقعہ جو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے اور باقاعدہ ہر سیرت نگار اور اسی طرح سے ہر صحابہ کرام کے بارے میں، اور مدینے کی خصوصاً مدینے کی دعوت کے بارے میں، اور مدینے کے اندر جو تبلیغ ہوئی اس کے بارے میں جو بھی لوگ لکھتے ہیں اس واقعے کو ضرور لکھتے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ اسعد بن زرارہ انہوں نے نبی کریم ایک روز اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو لے کر کے عبد الاشہر اور بنی ظفر کے محلے میں لے گئے، تشریف لے گئے وہاں، اور وہاں بنی ظفر کے ایک باغ کے اندر مرق نامی ایک کنویں پر بیٹھ گئے۔ ایک کنواں تھا، مرق یا برق یا مرق ایسا کچھ نام ہے، وہاں پر بیٹھ گئے تھے۔ ان کے پاس چند مسلمان بھی جمع ہو گئے، اور وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کہ جہاں پر لوگ موجود ہوں وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع کر دیتے تھے، تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے بھی یہاں شروع کر دیا، تبلیغ شروع کر دی۔ اس وقت بنی عبد الاشہر کے دو سردار ہیں، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اور اسید بن حذیر رضی اللہ عنہ، یہ دو نام بھی بار بار آئے ہیں۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ بھی بہت بڑے صحابی ہیں، اور اسید بن حذیر رضی اللہ عنہ بھی بہت بڑے صحابی ہیں، یہ اب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کے درمیان بات کی، تبلیغوں کو کر رہے تھے وہ، اور ان کے ساتھ اسعد بن زرارہ بھی موجود تھے۔ اسعد بن زرارہ یہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے خالہ زاد بھائی۔ اب ہوا یہ کہ انہیں جب خبر ملی کہ یہاں پر باقاعدہ لوگ آئے ہوئے ہیں اور الگ الگ دین کے بارے میں بتا رہے ہیں، ایک نئے دین کے سلسلے میں لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے اسید بن حذیر جو ان کے ساتھ تھے، جو ابھی اسلام قبول نہیں کیے، اسید بن حذیر سے کہا
کہ جاؤ ذرا ان کے پاس جاؤ، دیکھو یہ لوگ کمزور لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں اور طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، تھوڑا ڈانٹ پلا کے آؤ اور انہیں سمجھا دو کہ اگر جان پیاری ہے تو خیر بنائیں ورنہ پھر اچھا نہیں ہوگا، اور منع کر دو، ہمارے محلے میں آنے سے داخل ہونے سے منع کر دو۔ اور بات یہ ہے کہ اسید بن حذیر کہہ رہے ہیں، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ اسعد بن زرارہ یہ میرے خالہ زاد بھائی ہیں، ورنہ میں جا کر خود ہی کہتا، لہٰذا میں آپ کو بھیج رہا ہوں، آپ جائیے اور مجھ سے کہہ دیجیے۔ اسید رضی اللہ عنہ اپنا ایک ہتھیار تھا، ان کو نیزہ کی طرح ان کو لے کر کے گئے اور جا پہنچے وہاں پر۔ اسعد رضی اللہ عنہ نے انہیں آتا دیکھا، اسعد جو مسلمان ہو چکے، اسعد بن زرارہ، ٹھیک ہے، جو مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، یہ تینوں نام تقریباً ملتے جلتے، سب میں سعد اسعد، لہٰذا اس میں کنفیوژن بھی ہوتا ہے۔ تو اسعد بن زرارہ، سعد بن معاذ اور اسید بن حذیر۔ اسعد جو ہیں وہ اسلام قبول کر چکے ہیں، سعد بن معاذ اور اسید یہ دونوں نے اسلام قبول نہیں کیا ہے، لہذا سعد رضی اللہ عنہ نے بھیجا، جو ابھی اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا، کن کو بھیجا؟ اسید کو، اور وہاں پر موجود کون ہے؟ اسعد بن زرارہ، یہ اسلام قبول کر چکے ہیں۔ جب آتا دیکھا انہوں نے اسید بن حذیر کو، تو مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ سے کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ اپنی قوم کا دیکھو سردار ہے، آپ کے پاس آ رہے ہیں، ان کے بارے میں اللہ سے سچائی اختیار کرنا ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ سمجھ گئے، کہا کہ اگر بیٹھ جائے ہمارے پاس تو انشاءاللہ میں بات کروں گا۔ اسید پہنچے تو بڑی کھری کھوٹی سنائی، سخت سست کہا، برا بھلا کہا، کیا کر رہے ہو، ایسا نہیں کرنا چاہیے، تم دونوں ہمارے پاس یہاں فتنہ پھیلانے آئے ہو اور ہمارے کمزور لوگوں کو بیوقوف بناتے ہو، اگر اپنی جان پیاری ہے تو یہاں سے چلے جاؤ، اگر اپنی جان کی تمہیں ضرورت ہے تو ہم سے الگ ہو جاؤ۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے خاموشی سے سنا، ساری باتیں سنی، کہا آپ نے کہہ دی بات؟ ہاں کہہ دی، کچھ کہنا ہو تو کہہ لیں، کہا کوئی بات نہیں، کہا ٹھیک ہے تھوڑی دیر آپ تشریف رکھیں، بٹ بیٹھ جائیں اور کچھ سن لیں ہماری بات، اگر آپ کو پسند آئے تو اچھی بات ہے، نہ پسند آئے تو ہم چلے جائیں گے۔ تو اسید بن حذیر رضی اللہ عنہ، یہ لوگ عقل مند تھے نا، عقل مند تھے اور نرم خو ہوتے ہیں جیسا کہ مدینے کے لوگ، چنانچہ انہوں نے کہا یہ تو انصاف کی بات ہے، جھگڑنے سے بہتر ہے کہ ایک بات سن لو اور کہہ دو کہ مجھے پسند ہی نہیں ہے، لہٰذا یہ لوگ چلے جائیں گے۔ تو وہ بیٹھ گئے اور کہتے ہیں کہ آپ نے اچھی بات کہی، انہوں نے اپنا نیزہ ایسا گاڑا اور جیسا کہ وہاں کا طریقہ تھا بیٹھ گئے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا، یہ اسلام کے بارے میں باتیں بتلائی، تبلیغ کی اور قرآن کی آیتیں تلاوت کی۔ اس کے بعد کہتے ہیں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اور اسی طرح سے اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اسید سن رہے تھے، یہ باتیں سن رہے تھے، اور ان کے چہرے سے ہم نے سمجھ لیا کہ اسلام ان کے دل میں داخل ہو چکا ہے، چہرہ بالکل چمک رہا تھا۔ اس کے بعد باقاعدہ انہوں نے زبان کھولی، اسید بن حذیر رضی اللہ عنہ نے زبان کھولی اور کہا یہ تو بڑا عمدہ کلام ہے، بہت اچھی باتیں ہیں، اگر آپ کے دین میں داخل ہونا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ کہنے لگے، تو کہا ٹھیک ہے آپ ایسا کیجیے، غسل کر لیں، پاک کپڑے پہن لیں، پھر حق کی شہادت دے دیں، 2 رکعتیں نماز پڑھ لیں۔ انہوں نے ویسا ہی کیا، غسل کیا، کپڑے پاک کیے اور اسی طرح سے کلمہ شہادت ادا کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر بولے میرے پیچھے ایک اور شخص ہے جنہوں نے بھیجا تھا، یعنی سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ، کہا کہ وہ بھی ہے، اگر وہ آپ کے دین میں آ جائیں اور اسلام قبول کر لیں تو ان کے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے کوئی آدمی پیچھے نہیں رہے گا، کیونکہ قوم کے سردار ہیں اور ان کی باتیں مانی جاتی ہیں۔ چنانچہ اس کے بعد حضرت اسید بن حذیر رضی اللہ عنہ وہاں سے اپنا نیزہ انہوں نے اٹھایا اور حضرت سعد کے پاس پہنچ گئے جنہوں نے بھیجا تھا، اپنی قوم کے ساتھ وہ محفل میں تشریف رکھے ہوئے۔ جیسے ہی آتا دیکھا ان کو، کہا یہ وہ چہرہ لے کر کے نہیں آ رہا ہے، اسید بن حذیر کہ وہ چہرہ لے کر نہیں آ رہا ہے جس چہرے کے ساتھ گیا تھا، کیونکہ وہ بہت دانش مند لوگ تھے، زینت لوگ تھے، فطین تھے، چہرہ پہچان لیتے تھے، پڑھ لیتے تھے، اور چہرہ پڑھنا بھی ایک فن کی بات ہے۔ چنانچہ انہوں نے کہا یہ جو چہرہ لے کر آیا تھا یہ اس چہرے کے ساتھ واپس نہیں آ رہا۔ پھر اسید بن حذیر رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے کہا کہ سعد نے ان سے دریافت کیا کیا بات ہے، کیا ہوا؟ تو انہوں نے ایک بہانہ بنا دیا۔ کیا بہانہ بنایا؟ مجھے تو ان کی باتوں میں کوئی حرج محسوس نہیں ہو رہی ہے، ویسے میں نے انہیں ڈانٹ ڈپٹ کر دیا ہے، وہ انشاءاللہ بات مان لیں گے، اور ان کو میں نے منع کر دیا ہے، لیکن وہ وہی چاہتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں، یعنی آپ نے اگر جا کر کے ان کو منع کر دیا تو آپ کی بات مان لیں گے، آپ جا کر کے انہوں منع کر دیں وہ بات آپ کی مان لیں گے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو چاہتے ہیں وہی ہم کریں، بہت اچھی بات ہے۔ اور مجھے معلوم ہے، انہوں نے ایک بہانہ بنایا۔ کیا بنایا
کہ بنی حارثہ کے لوگ اسعد بن زرارہ کو قتل کرنے کے لیے گئے. اسعد بن زرارہ کون ہے؟ سعد بن معاذ کے خالہ زاد بھائی, اور ان کے اندر باقاعدہ قبیلہ خاندانی جو تعصب یا اسی طرح سے ایک دوسرے کی مدد کرنا بہت زیادہ تھا, ہے نا. انصر اخاک ظالما و مظلوما, اپنے بھائی کی مدد کرو. تو کہتے ہیں کہ بنی حارثہ یہ کون ہے؟ دشمن, ان کے دشمن ہے, قبیلہ دشمن. کہہ رہے ہیں کہ اسعد بن زرارہ آپ کے بھائی کو قتل کرنے کے لیے گئے ہیں, اور یہ صرف اس لیے قتل کر رہے ہیں کہ اسعد آپ کے خالہ زاد بھائی, ٹھیک ہے, وہ چاہتے ہیں کہ آپ کا عہد توڑ دیں, اس طرح سے کریں. تو سعد غصے سے بھڑک اٹھے اور کہا, اپنا نیزہ لے کر گئے دیکھنے کے لیے کیا واقعی کچھ ایسا ہے کیا. بنی حارثہ کے لوگ گئے ہیں. چنانچہ دو باتیں تھی, ایک تو یہ کہ ان کو ہٹا دینا وہاں سے, دوسرا ہے کہ اپنے بھائی کی مدد کرنا. چنانچہ وہ بھی گئے. جیسے ہی وہاں پہنچے دیکھا کہ بالکل وہ دیکھ نہیں رہے تھے, دور تھے لوگ. وہاں جیسے ہی گئے دیکھا کہ اطمینان سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور باقاعدہ باتیں بھی ہو رہی ہیں, اور کوئی بنی حارثہ کا کوئی آدمی بھی نہیں ہے. لہذا اسید رضی اللہ عنہ کا منشا سمجھ گئے, وہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ کیا بات ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد کہا کہ دیکھو, وہاں پہنچنے کے بعد سمجھ گئے کہ مجھے کس لیے وہ بھیجا گیا ہے, صرف اور صرف اس لیے کہ ان کی باتیں میں سنوں. چنانچہ کہنے لگے, خدا کی قسم, دیکھو اسعد بن زرارہ سے کہنے لگے اپنے خالہ زاد بھائی سے, اگر میرے اور تمہارے درمیان قرابت کا معاملہ نہ ہوتا, رشتہ داری نہ ہوتی, تو تم مجھ سے اس کی امید نہ رکھ سکتے تھے کہ میں تمہارے پاس آ کر کے بات کرتا. ہمارے محلے میں ایسی حرکتیں نہیں چلے گی, ہمیں گوارا نہیں ہے, تم یہاں سے چلے جاؤ. دونوں سے کہا. اسی طرح سے اسعد رضی اللہ عنہ نے حضرت مصعب رضی اللہ عنہ سے پہلے کہہ دیا تھا, جو اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ وہاں پر موجود ہیں, پہلے اپنے خالہ زاد بھائی کے بارے میں کہہ دیا تھا کہ ایسے اور ایسے ہیں, کہ آپ کے پاس ایک سردار آ رہا ہے جس کے پیچھے پوری قوم ہے, اگر انہوں نے آپ کی بات مان لی تو پوری قوم مان لے گی. مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا, سعد سے بڑی نرمی سے بات کی. کہا کیوں نہ آپ ہمارے پاس تھوڑی تشریف رکھیں اور اس کے بعد کچھ سن لیں, اگر بات پسند آئے تو ٹھیک ہے, ورنہ ہم لوگ چلے جائیں گے, آپ کی جو رائے ہوگی اس پر ہم عمل کریں گے. سعد رضی اللہ عنہ نے کہا, یہ تو بڑی انصاف کی بات ہے کہ ہماری بات ماننے کے لیے تیار ہے, میں سنوں گا اور کہہ دوں گا کہ ہمیں پسند نہیں. لہٰذا ویسے بیٹھ گئے, اور اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ, مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے تقریر کی اور باقاعدہ قرآن کی تلاوت کی, اور اسی طرح اسلام کی دعوت دی. جس طرح سے اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا, اسی طرح سے ان کے ساتھ بھی معاملہ ہوا. اسلام ان کے دل میں راسخ ہو گیا, اور ان کے بارے میں وہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے بولنے سے پہلے ہی ہم نے ان کے چہرے کو پرکھ لیا, ان کے چہرے کی رونق اور چمک دمک سے ہم نے اندازہ لگا لیا کہ ان کے اندر اسلام داخل ہو گیا. جیسے انہوں نے زبان کھولی ہوئی بات کہی کہ اگر آپ کے دین میں داخل ہونا ہو تو کیا کرنا ہے. چنانچہ انہوں نے یہی بات کہی کہ آپ غسل کریں اور اسی طرح سے پاک کپڑے پہن لیں اور حق کی شہادت دے دیں, پھر 2 رکعت نماز پڑھیں. انہوں نے ایسا ہی کیا اور اس کے بعد اپنی قوم کی طرف چلے گئے. یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ غسل کرنے کی بات دونوں میں ہے, اسلام قبول کرنے کے سلسلے میں, کپڑا پہننے اور اسی طرح سے 2 رکعت نماز پڑھنے کے سلسلے میں, تو یہ چیزیں واجب نہیں ہیں, مستحب ہے, ٹھیک ہے. اسلام اگر کوئی قبول کرتا ہے تو بہتر ہے کہ وہ غسل کر لے, ورنہ بہت سارے ایسے واقعات ہوئے ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا لیکن انہوں نے غسل نہیں کیا, تو یہ مستحبات میں سے ہیں. اسی طرح سے جب وہ اپنی قوم میں تشریف لے گئے, کون؟ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ, تو لوگوں نے یہی کہا جو انہوں نے اپنے ساتھی کے بارے میں, اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا تھا, کہ لوگوں نے بھی یہی کہا, یہ جو چہرہ لے کر گئے تھے وہ چہرہ لے کر واپس نہیں آ رہے ہیں, ان کا چہرہ بالکل بدل گیا ہے. پھر حضرت سعد مجلس میں آئے اور انہوں نے کہا, عبد الاشد, یہ قبیلے عبد الاشد سے تھے, کہا تم لوگ اپنے اندر میرا معاملہ کیسا پاتے ہو, مجھے کیسا دیکھتے ہو. انہوں نے کہا, آپ ہمارے سردار ہیں, سب سے اچھی سوجھ بوجھ رکھنے والے ہیں, عقل مند ہیں, زیرک ہیں, ہمارے درمیان سب سے بابرکت ہیں اور ہمارے قائد ہیں, رہنما ہیں. انہوں نے کہا, اچھا تو سنو, اب تمہارے مردوں میں سے اور تمہاری عورتوں میں سے سب لوگوں سے میری بات چیت حرام ہے جب تک کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لے آؤ. سبحان اللہ. تو ان کی بات کا یہ اثر ہوا کہ شام ہوتے ہوتے اس قبیلے کا کوئی بھی مرد ایسا باقی نہیں رہا جنہوں نے اسلام قبول نہ کیا ہو. اسی طرح سے کوئی عورت بھی, کوئی بچہ بھی باقی نہیں رہا جس نے اسلام قبول نہیں کیا, سب نے اسلام قبول کر لیا. صرف ایک آدمی ہے, وہ سہیل, ایک صحابی ہے جو بچ گئے, وہ تقریباً 2 سال کے یا 3 سال کے بعد غزوہ احد میں انہوں نے اسلام قبول کیا, جنگ احد میں, اور اسی طرح سے جنگ احد میں اور اسی طرح سے غزوہ احد میں ہی وہ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے. اور انہی کے بارے میں اسید رضی اللہ عنہ ہی ہیں جنہوں نے ایک بھی سجدہ نہیں کیا تھا, اسی وقت اسلام قبول کیا, جنگ میں گئے اور شہید ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ عمل تھوڑا کیا ہے, اجر انہوں نے زیادہ پایا ہے.
حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے یہاں ہی رہے جہاں پہلے موجود تھے. اسلام کی تبلیغ ویسے ہی کرتے رہے یہاں تک کہ انصار کا کوئی گھرانہ باقی نہیں تھا جہاں پر چند لوگ مسلمان نہ ہوئے ہوں. صرف بنی امیہ بن زید اور خطمہ اور اسی طرح زوائد 3 ایسے لوگ ہیں، 3 ایسے قبیلے ہیں جہاں پر کچھ مکانات باقی تھے. لیکن یہ بھی تقریباً 6 سال کے بعد غزوہ خندق کے موقع پر یہ لوگ بھی اسلام میں داخل ہو گئے. اور اسی طرح سے اگلے موسم حج یعنی 1 سال کے بعد جب 13ویں سال نبوت کا موسم حج آنے سے پہلے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے اپنی کامیابی کی بشارت اور خوشخبری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس باقاعدہ حاضر ہو کر کے انہوں نے بشارت سنائی، خوشخبری سنائی. اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مکہ تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبائل کے حالات بتائیں. اسی طرح سے وہاں جو حالات تھے ان سے باخبر کیا. اسی طرح سے ان کی جنگی حالت جو تھی، اسی طرح سے خانگی حالت، معاشرتی حالت اور دفاعی جو صلاحیتیں ہیں ان کے پاس، اسی طرح سے ان کے اندر جو لیاقت ہے خیر اور بھلائی کی جو بھی ہے تمام چیزوں سے باخبر کیا. کیونکہ تقریباً یہ 3 سال، تقریباً 2-2.5 سال یہ ان کے ساتھ رہے تھے، تو تمام صلاحیتوں سے باخبر ہو کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے باقاعدہ واقف کرایا. یہ بیعت عقبہ اولیٰ ہے. اس کے بعد دوسری بیعت کا ذکر انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب کریم ہم تمام لوگوں کو اسلام کی حقانیت کو سمجھنے، اسلام کے اندر جو خوبیاں ہیں ان کو سمجھتے ہوئے ان کو حاصل کرنے کی ہمیں ہر طور پر ہر طریقے سے ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. وصلی اللہ علی النبی الکریم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.